وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر معبود برحق ہونے کا ثبوت دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا برحق ہونا ثابت کیا، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تئیں لوگوں کے رویہ کا ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کو معبود برحق جانتے ہیں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ان کے لیے انعام و اکرام ہے کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور منکرین کے لیے عذاب جہنم ہے، وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به الا الفاسقين. کہ اللہ رب العالمین مچھر یا مچھر سے اوپر یا مچھر سے حقیر چیز کی مثال کرنے سے بھی غریز نہیں فرماتے، بلکہ مثال بیان کرتے ہیں جب اس میں حق کا ثبوت ہو. البتہ یہ جو مثال اللہ رب العالمین دیتے ہیں، اس مثال کے تئیں لوگوں کے حالات، اہل ایمان جو اکرام والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کا رویہ، اور اسی طرح سے ان لوگوں کا رویہ جو منکر ہیں اللہ کی آیات کے، اللہ کے رسولوں کے، ان کے رویے کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے. تو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اللہ کی جو مثالیں ہوتی ہیں، اللہ کی مثالوں کے تئیں اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اہل کفر کا تعلق، اہل کفر کا وتیرہ، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ رب العالمین یہ مثال کیوں دیتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، یہ مثال جو اللہ رب العالمین دیتے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. لیکن گمراہ کون ہوتا ہے؟ گمراہ وہ ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے. گو فسق اور فجور یہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی موضوع کو اللہ رب العالمین آگے بڑھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الذین ینقضون
فاسق کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اسے مضبوط کرنے کے بعد، یعنی اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں حالانکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کی صفات میں سے دوسری صفت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، کہ وہ اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور پھر آخر پہ اللہ رب العالمین نے حکم بیان فرمایا ان لوگوں کا کہ یہ کون لوگ ہیں، فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں۔ گویا کہ فاسقین کی صفات بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے۔ پہلی صفت الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ایک تو وہ اللہ رب العالمین کا عہد توڑتے ہیں، اور دوسری صفت ہے ان کی کہ وہ توڑتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور تیسری صفت ان کی ہے کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ ان صفات والوں کو، یہ جو فاسقین ہے، ان صفات کے حامل لوگ جو ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خسارے والے ہیں۔ یہ عہد سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ عہد جو ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، ان کے اور اللہ کے درمیان جو عہد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان باللہ، ایمان بالرسل، کیونکہ ہر انسان سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ اللہ پر مانے اور اللہ کے نبی کو مانے۔ اللہ فرماتے ہیں الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ اسی موضوع کو اللہ نے فرمایا کہ ماذا کنتم تعبدون، ماذا کنتم تعبدون، قیامت کے سوالات میں سے ایک بہت سوال ہوگا کہ تم عبادت کس کی کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک قیامت کے سوالات میں سے ایک اور سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین، ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ رسولوں نے تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دی تھی، تم سے کہا تھا رسولوں نے کہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، لیکن تم لوگوں نے رسولوں کی دعوت کا کیا کیا تھا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ماذا عجبتم المرسلین۔ ماذا عجبتم المرسلین، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول یا ایمان بالرسول یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عہد ہے، کیونکہ ہر انسان سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ جب رسول آپ کے پاس آئے آیات لے کر تو واجب ہے ہر انسان پر کہ وہ اس پہ ایمان لائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہنمیوں سے اللہ رب العالمین کے فرشتے قیامت کے دن جو ہے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب کفار کو لیا جائے گا، ہانکا جائے گا گروہوں کی شکل میں جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤوها، جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے،
وفتحت ابوابها، اور جہنم کے دروازے کھول دی جائیں گے. وقال لهم خزنتها، جہنم کے داروگے ان سے کہیں گے، کفار سے، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن کی اس ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے. قالوا بلا، اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے ہاں ایسا تو ہاں. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ کہیں گے ہاں لیکن بات اصل جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کا جو کلمہ ہے وہ کفار پہ کیا ہے، ثابت ہو چکا تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے کفار پہ لکھ دیا تھا کہ کفار جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تو گو کہ انسان پر واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اس عہد کو پورا کرے. عہد کیا ہے؟ عہد ہے ایمان باللہ کا. عہد جو ہے وہ ہے ایمان بالرسول کا. رسولوں کی بعثت، رسولوں کی جو بعثت ہے، رسولوں کی بعثت حتمی ہے، کیونکہ کائنات کا نظام اللہ کے رسولوں کی بعثت کے بغیر درہم برہم ہے. کائنات کا جو نظام ہے، کائنات کا نظام تب ٹھیک رہے گا جب یہ اللہ کے منتخبہ پیغمبروں کی رہنمائی میں چلے. اللہ رب العالمین کے منتخبہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، وہ پیغمبر دلائل کے ساتھ آتے ہیں، وہ آیات کے ساتھ آتے ہیں، وہ نشانیوں کے ساتھ آتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی. اور اس نظام، کائنات کا جو نظام ہے، یہ تبھی درست رہ سکتا ہے جب رسولوں کے موافق زندگی گزاری جائے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کائنات بھی بنائی، اور اللہ رب العالمین نے رسول بھی بھیجے، اور اللہ رب العالمین نے کتابیں بھی نازل فرمائی. اللہ رب العالمین نے سب کچھ کیا. والذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. تو گو کہ کائنات کا جو نظام ہے، یہ کائنات کا نظام تب ٹھیک رہے گا جب اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے راستے پہ چلا جائے. تو اب جب رسول آئے لوگوں کے پاس، تو واجب ہے سارے لوگوں پر کہ رسولوں پر ایمان لائیں. یہ عہد ہے. لیکن یہ جو فاسقین ہیں، فاسقین کا کیا طریقہ رہا؟ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اللہ کے اس عہد کو توڑ دیا. انہوں نے پیغمبروں پہ ایمان نہیں لایا، انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، انہوں نے اللہ کی کتابوں پہ ایمان نہیں لایا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو ہے فاسق ٹھہرے. اور فاسقوں کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ینقضون، یہ جو ہے ینقضون، نقض ینقض سے ہے. نقض ینقض معنی ہوتا ہے توڑنا، یعنی کسی چیز کو پہلے پختہ کرنا، اس کے بعد اس چیز کو توڑ دینا. اللہ رب العالمین نے اس عہد کو ذکر فرمایا. یہ جو عہد ہے، اس عہد کو ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے اس فرمان میں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وعدہ لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا.
وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة مائدہ آیت نمبر 12. سورة مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اس عہد کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ فرماتے ہیں انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر کیے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. دیکھیے کتنی چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، پہلی چیز اگر تم نماز قائم رکھو. وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور اگر تم زکوٰۃ دیتے رہو گے. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ماننا ہی نہیں بلکہ ان کی مدد کرتے رہو گے. اور پھر فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں. فمن کفر بعد ذلك منکم، اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے تو یقیناً راہ راست سے وہ بھٹک گیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے لعناہم، ان پہ لعنت کی. ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی. اور وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. پھر کیا ہوا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے کلمات کو پھر تحریف کرنے لگے، اللہ کے کلمات کے اندر وہ تحریف کرنے لگے. جب دل ان کے ساکت ہو گئے تو وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں. اور کیا ہوا؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا. اور پھر ایک اور چیز جو ہے اللہ نے فرمایا
وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں تھوڑے ان میں سے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور گزر کرتا رہ. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 اور 13 کو دیکھیے، آپ غور سے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عہد کیا ہے، یہ کون سا عہد ہے جو اللہ نے لیا. اس میں اس آیت کریمہ کے اندر جو ہمارا موضوع ہے کہ عہد کس کو کہیں گے؟ اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. تو گویا کہ پہلی چیز فاسقوں کے اندر یہ ہے کہ وہ عہد کو توڑتے ہیں. دوسری چیز وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ رب العالمین نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ توڑتے ہیں. کون سی چیزیں ہیں جن کو یہ توڑتے ہیں؟ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اس میں سب سے پہلی چیز ہے رشتہ داری آتی ہے. یہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں. اسی طرح سے یہ رسولوں کی نصرت کو توڑتے ہیں. اسی طرح سے یہ حق کی نصرت کو توڑتے ہیں اور حق سے دفاع کو چھوڑتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا یہ لوگ انہیں توڑتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے فاسقوں کی. صلہ رحمی بھی نہیں کرتے، رسولوں کی مدد بھی نہیں کرتے، حق کی مدد بھی نہیں کرتے، حق کا دفاع بھی نہیں کرتے. اس کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین کے اندر کیا ہے؟ فساد پھیلاتے ہیں. ان کا وتیرہ یہ ہے فاسقوں کا کہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں. فساد یا تو مانوی ہوگا یا فساد حصی ہوگا. مانوی فساد مثلا برائیاں، اللہ کے ساتھ شرک، بدعات، کفریات وغیرہ، یعنی مانوی فساد. سب سے بڑا جو فساد ہے، سب سے بڑا فساد اللہ کی زمین کے اندر شرک کرنا ہے، سب سے بڑا فساد. تو ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ فساد پھیلاتے ہیں، شرک پھیلاتے ہیں اور برائیوں کو عام کرتے ہیں. ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ برائیوں کو ترویج دیتے ہیں. ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ شرکیات کو عام کرتے ہیں. ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ ساری برائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو یہ بگاڑنا چاہتے ہیں، ذہنی طور، معنوی طور معاشرے میں یہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سے حصی فساد بھی اس میں آتا ہے، یعنی حصی فساد بھی یہ کرتے ہیں. مثلا گھروں کو اجاڑتے ہیں لوگوں کے، مثلا یہ بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، مثلا یہ نسل کو خراب کرتے ہیں، مثلا یہ کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، مثلا یہ کسی کے مال پہ حملہ کرتے ہیں، مثلا یہ کسی کی آبرو پہ جو ہے حملہ کرتے ہیں، مثلا یہ کسی کے دین پہ حملہ کرتے ہیں، مثلا یہ کسی کی جو ہے نسل کو ختم کرنے کی جو ہے پلاننگ کرتے ہیں. تو حصی طور بھی یہ فساد کو شامل ہے اور مانوی فساد بھی اس میں شامل ہے. اللہ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ لوگ، یہ جو فاسق لوگ ہیں، ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، چاہے حصی فساد ہو چاہے مانوی فساد ہو. پھر اللہ رب العالمین نے ان کی سزا بیان فرمائی اور فرمایا اولئک ھم الخاسرون،
کہ یہ لوگ جو ہیں یہی گھاٹے والے ہیں۔ یہ جو اولئک هم الخاسرون ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ، یہ جملہ ہے۔ اولئک هم الخاسرون یہ جملہ ہے، اور جملوں میں سے بھی یہ جملہ فعلیہ نہیں بلکہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ بھی ہے، یہ مؤکد ہے ضمیر فصل کے ساتھ۔ یہ فرمایا اولئک الخاسرون بھی کہہ سکتے تھے اللہ، لیکن اللہ رب العالمین نے ضمیر لایا، ہم، ضمیر جمع، ضمیر فصل کہتے ہیں اس کو۔ اللہ نے یہ ضمیر بھی لائی کیونکہ ضمیر فصل لانے کے 3 فائدے ہیں۔ جب کہیں پہ ضمیر فصل آئے، جیسے یہاں پہ اولئک هم الخاسرون میں آئی ہے کہ اولئک اور اس کے بعد ہم اور اس کے بعد الخاسرون، ورنہ یہ بھی کافی تھا اولئک الخاسرون، یہ بھی درست ہے، معنی صحیح ہے، جملہ اسمیہ ہے، لیکن اللہ نے جو ضمیر بیچ میں لایا، ضمیر ہم، اور پھر ان دو مبتدا اور خبر کے درمیان یہاں فرق کیا اللہ رب العالمین نے۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تاکید، پہلا فائدہ اس میں تاکید کا فائدہ ہے، دوسرا فائدہ اس میں حصر کا فائدہ ہے، اور تیسرا فائدہ جو ہے اس میں فائدہ یہ ہے تاکہ یہ صفت کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صفت ہے۔ تو گویا کہ ضمیر فصل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ فرمایا اولئک هم الخاسرون، کہ یہ لوگ جو ہیں کیا ہے، یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ خاسر کس کو کہیں گے؟ خاسرون یہ جمع ہے خاسر کی، خسر یخسر سے، خسارہ یعنی گھاٹا، وہ شخص ہے جس کو فائدہ نہ ہو، جس شخص کو فائدہ نہ ہو اس کو کہیں گے خاسر، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو فائدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ان لوگوں کو وہ فائدہ نہیں ملا جو ان لوگوں کو ملا جنہوں نے اللہ کے عہد کو نہیں توڑا۔ اللہ کے عہد کو نہ توڑنے والے لوگ جو ہیں ان کو جو فائدہ ملا، ان کو جو منافع حاصل ہوا، وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے جو مستحق ٹھہرے، وہ اللہ رب العالمین کے رضوان کے جو مستحق ٹھہرے، وہ فائدہ ان لوگوں کو نہیں ملا جنہوں نے عہد کو توڑا۔ ہم پھر سے دیکھیں گے، اللہ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے جو فوائد نکلے، ان فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ نکلا اس آیت کریمہ کا، اس آیت کریمہ سے ہمیں جو فائدہ ملا وہ یہ ملا کہ اللہ کے عہد کو توڑنا فسق ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شخص واجبات کی ادائیگی میں افراط و تفریط کا شکار ہو رہا ہے، جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کسی حرام چیز کا ارتکاب کر رہا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے، چونکہ بندہ جو ہے، بندہ کی بندگی اللہ کے واجب کردہ امور کو ادا کرنے اور اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ بندگی جو ہے، بندگی یہ معنون ہے اللہ کے اوامر کی پابندی اور اللہ کی نواہی سے دور رہنے کا، یعنی بندہ تب بندہ کہلائے گا جب وہ اللہ کے واجب کردہ واجبات کو اپناتا ہے، پورا کرتا ہے،
اور جب بندہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، وہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ جب کوئی شخص ان چیزوں کو، واجبات کو پورا کرے اور محرمات سے دور رہے تو گویا کہ یہ بندہ ہے۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ واجبات کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ محرمات کے ارتکاب میں کھل کے آگے بڑھ رہا ہے، تو جانیے کہ اس نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے، جانیے کہ اس نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔ واجبات کی تکمیل اور مستحبات کا اہتمام یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کے عہد کا پابند ہے۔ حرام کاموں سے بچنا اور مکروہات کو چھوڑنا یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے۔ جانیے کہ اس شخص کے اندر خیر ہے، اور یہ شخص کیا ہے؟ یہ شخص اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کا پابند ہے۔ گویا کہ اللہ کا عہد توڑنا فسق ہے، اور اللہ رب العالمین کے عہد کو اپنانا ایمان ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے عہد کو توڑنے سے بچنا واجب ہے، واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے واجب ہے کہ ان العہد کان مسئولا، یہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں کے ساتھ اپنی عبودیت کا اور اپنے رسولوں کی رسالت کا وعدہ کیا ہے، اس عہد کے بارے میں ایک دن ضرور سوال ہوگا۔ بھلے کوئی شخص ٹال مٹول کرے، بھلے کوئی شخص لیت و لال سے کام لے، بھلے شخص جو ہے ہیلے اور بہانے اپنائے، بھلے شخص ایسی چیزیں استعمال کرے یا اختیار کرے جو اس کو لگتا ہو کہ یہ میرے عذر کا سبب بنے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جواب جو دینا ہے، جواب اللہ رب العالمین کے سامنے دینا ہے۔ جواب جو ہے وہ اللہ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، ان العہد کان مسئولا، یہ جو عہد ہے اس عہد کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، بھلے کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ اسی طرح سے اس آیت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ قطع رحمی سے بچے، قطع رحمی سے بچے، آدمی رشتہ داریوں کو کاٹنے سے، رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچے، کیونکہ رشتہ داریاں اور قربتیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے خیش و اقارب سے جو ہے کیا ہے ان کے کام آئیں، ان کے ہم جو ہے وہ کیا ہیں ان کے قریب ہوں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، کوئی شخص قطع رحمی کرتا ہے، کوئی شخص رشتہ داریوں کو پامال کرتا ہے، تو جاننا چاہیے کہ یہ فاسق ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قطع رحمی کا جو ذکر فرمایا یہاں پر، تو قطع رحمی کا ذکر اللہ رب العالمین نے مذمت کے طور پہ کہا، اور قطع رحمی جو ہے یہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، قطع رحمی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5984، صحیح مسلم کی حدیث ہے
حدیث نمبر 6520. تو گویا کہ اس حدیث کے اندر واضح اور صریح الفاظ میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. قطع رحمی کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ احادیث کے اندر، اسی طرح سے نصوص قرآنی کے اندر اس کی مفصل جو ہے ذکر موجود ہے مختلف مقامات پر کہ اس کے اصول کیا ہیں، صلہ رحمی کے اصول کیا ہیں، اور قطع رحمی کب ہوتی ہے، اس کے مفصل جو ہے بیانات ہیں احادیث میں. تو گو کہ پتہ چلا کہ قطع رحمی سے بچنا واجب ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ قطع رحمی سے بچے. یہ بھی اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. اور اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے ایک اور فائدہ یہ نکلا کہ نافرمانیاں اور فسق و فجور، نافرمانیاں اور فسق و فجور یہ فساد کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. یہ زمین کے اندر فساد کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورۃ روم آیت نمبر 41. ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں اور سمندر میں فساد ظاہر ہوا بما کسبت ایدی الناس. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگوں نے جو اعمال انجام دیے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے زمین میں اور خشکی میں فساد ہوا. فساد کیوں ہوا؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، بدلہ چکھائے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کریں. اسی لیے جب بارش نہیں ہوتی، جب زمین سنگلاخ بن جاتی ہے، تو لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، صلاۃ استسقاء قائم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تضرع و عاجزی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے ان سے کہا کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ غفار ہے، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو بارش جو ہے نازل ہوگی آسمان سے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری بچوں، مال اور بیٹوں سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتیں دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے جو ہے وہ کیا ہے؟ نہریں جاری ہوں گی. تو گو کہ معصیتیں اور فسق و فجور یہ فساد کا سبب ہے. اب جب شخص فساد سے توبہ کرے گا، فسق و فجور سے توبہ کرے گا، تو اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوگی، فساد کم ہوگا، خرابی کم ہوگی. تو گویا کہ تضرع اور عاجزی جو اللہ کی جانب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فساد کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمین کے اندر تو بہت سارے صالحین ہیں، بہت سے نیک لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا حکم قائم کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر فساد ہے. یعنی اللہ جو ہیں اللہ کے نیک بندے، تو ان اللہ کے نیک بندوں کے ہوتے ہوئے ان اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے والے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی فساد ہے. تو فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہو، من شر قد اقترب، اس شر کی وجہ سے جو شر قریب ہے. قالت، تو زینب فرمانے لگی رضی اللہ عنہ، انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کی نبی، کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک کیے جائیں گے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں، اذا کثر الخبث، جب برائیاں زیادہ ہو تو نیک لوگ بھی برباد ہوں گے، نیک لوگ بھی اس صورت میں کیا ہوں گے؟ ہلاک ہوں گے۔ کب؟ جب نیک لوگ اصلاح کی کوشش نہ کریں، یعنی ایک شخص نیک ہے، ایک شخص صالح ہے، لیکن وہ دعوت نہیں دیتا، ایک شخص اچھا ہے لیکن وہ دعوت نہیں دیتا، وہ اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ہلاکت واجب ہے، اس صورت میں ہلاکت ہو کے رہے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر نیک لوگ دعوت دیتے ہیں، نیک لوگ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، نیک لوگ معاشرے کو سدھارنے کی فکر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس صورت میں عذاب نہیں ہوگا۔ اور کم سے کم درجہ کہ اس نیک آدمی کا جو فریضہ تھا، جو واجب تھا، برائیوں کے تئیں، فسق و فجور کے تئیں، شرک کے تئیں، کفر کے تئیں، بدعت کے تئیں، اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اور اگر یہ فریضہ ادا نہیں کرتا تو پھر یہ بھی ہلاک ہوگا اور وہ لوگ بھی ہلاک ہوں گے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی نکلا کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی مثال پہ اعتراض کیا، اللہ رب العالمین کے عہد کو توڑا، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا انہوں نے ان کو توڑا، اور اسی طرح سے زمین میں فساد پھیلایا، یہ لوگ جو ہیں یہ خسارے والے ہیں، بھلے ان کو خیال ہو اپنی جگہ کہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو میں نے بیان کی، اور انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا وہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک ضروری گزارش یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ کل سے ہمارا جو درس ہوگا، کل سے یہ درس ہمارا جو ہے وہ 6:30 بجے ہوا کرے گا انشاءاللہ، تو اس لیے آگاہ رہیں اور سارے بھائیوں سے بتائیں 6:30 بجے سے کل ہمارا درس ہوگا بجائے 7:30 کے، چونکہ مدارس وغیرہ کھل گئے ہیں اور بچوں کو جانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور دیگر تیاری ہوتی ہے، تو اللہ توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔